الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواء الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، اللہ نے اپنی قدرتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے مختلف واقعات کو ذکر کیا کہ میری قدرت دیکھو، میں کیسا قادر قیوم ہوں، کہ ایک بندے کو کنویں سے نکال کر مصر میں کیسے پہنچایا، مصر میں غلامی سے نکال کر، جیل سے نکال کر میں نے تحت شاہی پر کیسے پہنچا دیا، اور تحت شاہی پر بیٹھ کر اس نے حکومت کا انداز کیسا اختیار کیا وہ آپ کے سامنے آیا۔ ملک کے اندر معیشت کو مستحکم، امن کو مستحکم کر کے ہر بندے کی عزت آبرو کو محفوظ کر دیا، بلکہ قرب و جوار والے علاقے والے بھی اپنی پریشانیاں اور معیشت کی تباہی کا تذکرہ لے کر اس کے پاس آئے۔ قرب و جوار پڑوس کا بھی اس نے بڑا لحاظ کیا، قریبی ممالک، پڑوسی ممالک، اور دنیا کو بتا دیا کہ پڑوس چاہے محلے کا ہو، گھر کا ہو یا پڑوس مملکت کا ہو، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی یہ توفیق نصیب فرمائے۔ تو پڑوسی ممالک سے آپ کے سامنے آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی ہی کنعان کے علاقے سے بھی غلہ لینے آ گئے، مدین والی بھی آ گئے، فلسطین والی بھی آ گئے، شام والی بھی آ گئے، مختلف ممالک والے، یروشلم والے جو موجودہ یہودیوں کا قبضہ ہے اسرائیل میں، یہ بھی آ گئے۔ پوری دنیا ٹوٹی ہے اور سب کو پڑوس ہونے کے ناطے سے یوسف علیہ السلام غلہ دینے لگے، اسلامی معیشت کا نقشہ دیا۔ آج آپ کے سامنے آیا، پہلے آپ کے سامنے گزرا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، ان کو غلہ دیا، اور ساتھ ساتھ باز پرس ہوتے ہوئے پتہ چل گیا کہ ان کا اور بھائی ہے۔ پھر یہ بھی کہہ دیا آئندہ بھائی کو لے کر آنا، نہیں تو غلہ شلہ نہیں ملے گا۔ بھائی کو لے کر آ گئے۔ اگلی بات ہو گئی، والد نے تدبیر کی، بچوں ایک دروازے سے نہ داخل ہونا، نقصان ہو جائے گا۔ جس بات سے پیغمبر نے بچایا وہ تو بچے تو دوسرے دروازوں سے گئے، لیکن اگلا مرحلہ اور ہو گیا۔ بنیامین پھر پکڑا گیا تھا،
آج آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ بنیامین ہی کے والے سے والا واقعہ آتا ہے، پیغمبر نے بیٹھے بیٹھے تدبیر کی ہے اور اللہ کہتے میں نے سمجھائی۔ سامان تیار کیا، تیار کر کے بادشاہ کا جو پیمانہ تھا غلہ ماپنے کا، وہ بنیامین کے جو کجاوا تھا، بوریاں تھیں، غلہ جس میں ڈالا اس میں ڈال دیا۔ قافلے کو بڑے سکون سے آرام سے بھیج دیا۔ پھر کہا بھائی وہ غلہ ہے، وہ پیمانہ نہیں ہے۔ کہا قافلے والوں سے پتہ کرو۔ قافلے والوں کا رکو بھائی، قافلے کے 11 بندے ہیں اور بھی 7 مصر کے لوگ آئے ہوئے تھے۔ اعلان کیا کہ بھائی ہماری چوری ہو گئی ہے۔ انہوں نے آپس میں بات کی، وہ آپ کے سامنے آ رہی ہے، لفظی ترجمہ سماعت کریں۔ پھر اللہ کی قدرتوں کا کیا شاہکار ہے، بندہ کیا کرتا ہے، رب کیا کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی قدرتوں کا یقین نصیب فرمائے۔ بندے کی تدبیریں فعل ہیں، ہوگا وہ جو اللہ کی تقدیر میں ہوگا، وہ کامیاب ہوتا ہے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ بھائی آئے، غلہ لینے کے لیے آ گئے۔ یوسف علیہ السلام، رات کو یوسف علیہ السلام کے پاس بنیامین ٹھہر بھی گیا، کھانا بھی کھلا دیا، بات چیت ہو گئی۔ اگلا قرآن تذکرہ کرتا ہے، فرمایا فلما جہز، جب تیار کیا، ہم ان کے لیے، یوسف کے بھائیوں کے لیے، بے جہازہم، ان کا سارا سامان، سارا کجاوا، جعل، رکھ دیا السقایۃ، سقایا کو، فی رحل اخیہ، یوسف کے بھائی کے کجاوے میں، سامان میں۔ بس یہ بات ہوگی، رکھ دیا، سامان لادا، چلے گئے۔ قرآن نے ثم کہا ہے، ثم دیر کے لیے ہوتا ہے۔ کچھ دیر بعد قافلہ روانہ ہو گیا، ثم، پھر کچھ دیر بعد، اذن، اعلان کیا، مؤذن، کسی اعلان کرنے والے نے۔ کیا اعلان کیا؟ ایتھا العیر، او قافلے والو، انکم، بے شک تم، لسارقون، البتہ چورو، ہمارا پیمانہ گم ہو گیا ہے۔ قالو، بھائی سارے یوسف کے بول گئے، 11 بھائی تھے۔ قالو، کہنے لگے، نمبر 2، وَأَقْبَلُوا، اور وہ متوجہ ہوئے، رخ کیا، علیہم، ان لوگوں کی طرف، اور بڑے عجیب طریقے، ماذا تفقدون، کیا چیز تمہاری گم ہو گئی، ہمیں چور بناتے ہو، کیا چیز گم ہوئی ہے؟ قالو، انہوں نے کہا، نفقد، ہم نے گم پایا، سواء الملک، بادشاہ کا سوا پیمانہ۔ اور اگلی بات ہے، وَلِمَنْ جَاءَ، وَلِمَنْ، اور اس بندے کے لیے، جاء، جو لے کر آئے گا، بھی اس پیمانے کو، اس کو انعام ملے گا، حمل بعیر، 1 اونٹ کا وزن، 5 من غلہ اونٹ والے ہر بندے کو دیتے تھے۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اعلان کرنے والے نے کہا، میں ہوں اس کا ضامن، ذمہ دار، کہ جو بھی بندہ لے کر پیمانہ آ جائے گا ہم دے دیں گے۔ اچھا، قالو، بھائیوں نے آگے سے کہا اعلان کرنے والے کو، تاللہ، خدا کی قسم، لقد علمتم، تم لوگ بھی جانتے ہو، ما جئنا، ہم نہیں آئے، مصر میں، لنفسد، کے فساد برپا کریں، فی الارض، زمین میں، ہم چوریاں چکاریاں ڈکیتیوں کے لیے ہم نہیں آئے ہوئے، خدا کے بندوں، وما کننا سارقین، اور ہم بے شک ہم نہیں ہیں سارق، چور بھی نہیں ہیں، ہم فساد بھی نہیں برپا کرنے آئے۔ آگے سے بندوں نے کہا ہے، ان لوگوں نے جنہوں کا پیمانہ گم کام والے تھے، انہوں نے کہا، قالو، کہنے لگے، فما جزاؤہ، اس چوری کا بدلہ کیا ہے تمہاری شریعت میں، ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے نکل گئے، چوری تمہارے اندر سے برآمد ہو جائے، بدلہ بتاؤ، سزا بتاؤ۔ اچھا، انہوں نے کہا، سزا تو ملت یعقوبی میں یہ ہے، سزا ان سے پوچھ لی ہے، ادھر مصر کی سزا یہ نہیں تھی، ان سے پوچھی اگر چوری مل گئی تو سزا بتاؤ، کہا سزا یہ ہے۔ قالو، کہنے لگے وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی، جزاؤہ، اس کا بدلہ، اس کی سزا، جزا، من، اس آدمی کی، وجدہ، پایا گیا، فی رحلی، جس کے کجاوے میں، سامان میں، جس کے اس کی جزا وہی بندہ ہے، جزاؤہ من، وہی بندہ بدلے میں دیں گے۔
جزا اس کی یہ ہے من جد آدمی کے ہاں وجدہ وہ پایا گیا ہے فی رحلی اس کے ساز و سامان میں فہوا وہی بندہ جزاؤہ اس چوری کی سزا میں بدلے میں دیا جائے گا. اچھا کذالک اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں الظالمین ظالموں کو، چوروں کو ہم یہی سزا دیتے ہیں. کنان میں بس انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر سامان اتارو، اور قافلے کی بھی سامان اتار دی، ان کا بھی سامان. قرآن کہتا ہے فَبَدَأَ تلاشی شروع کی بِأَوْعِيَتِهِمْ ان کے دیگر لوگوں کے ساز و سامان کی، سب کے فلاں کا فلاں کا فلاں کا. بنیامین تو آخر میں ہے. قبل وعاء اخی یوسف کے بھائی کے برتن سے پہلے پہلے باقیوں کے برتنوں کی سامانوں کی تلاشی شروع کر دی. ثم بالآخر استخرج نکال دیا وہ برتن سقایا من وعاء اخی یوسف کے بھائی کے سامان سے. کہا اللہ کہتے ہیں بس تم نے سزا بھائی خود بتا دی ہے، بس روکو یمین کو. کذالک قرآن کہتا ہے یہی تو کمال ہے، کدنا اسی طرح کدنا ہم نے تدبیر بتائی ہے لیوسف یوسف کو، یہ تدبیر ہم نے بتائی تھی تو ایسے کرنا. ما کان لیأخذ نہیں تھا وہ یوسف علیہ السلام لینے والا اخا اپنے بھائی کو فی دین الملک مصر کی بادشاہی والے دین میں وہ نہیں لے سکتا تھا بھائی کو. الا انشاءاللہ مگر جو اللہ چاہے. آخر میں اللہ نے فرمایا پھر سنو یہ کیا تدبیر تھی. نہ یوسف کے بھائیوں کو پتہ چلا نہ باقی لوگوں کو پتہ چلا، ایک پیغمبر یوسف کو اور اللہ کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے، باقی کوئی بھی نہ سمجھ سکا. فرمایا نرفع درجات ہم بلند کر دیتے ہیں درجات بعض لوگوں کے من نشاء جس کے چاہے، ان پر وحی نازل کر دیتے ہیں کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. وفوق کل ذی علم علیم ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا، اس کے اوپر اور علم والا، اس کے اوپر اللہ سب سے بڑا علم والا ہے، باقی دنیا ناقص علم والی ہے نیچے. اللہ اکبر. ترجمہ آپ نے سماعت کر لیا، مختصر بات ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی پہلے سامان کے لیے آئے، آپ نے سنا، انہوں نے بڑا لحاظ کیا اور تفشیش میں پتہ چل گیا یوسف علیہ السلام کو یہ تو میرے بھائی آئے ہوئے ہیں. پھر ان کے نام لکھے، ولدیت لکھی، پتہ چل گیا سارا کچھ، چہرے سے بھی پہچان لیا تھا، آپ سن چکے تھے. ان کو رات کو عزت اکرام کے ساتھ ٹھہرایا، صبح سامان سب کو دے دیا، ساتھ کہہ دیا کہ بھائی کو لے کر آنا. تم نے کہا ہمارا بھائی ہے ایک، تو اس بھائی کو لے کر آنا، تمہارے سچ اور جھوٹ کا پتہ چلے گا. نہیں تو اندھا میرے پاس غلے کے لیے نہیں آنا، جھوٹوں کو ہم غلہ نہیں دیتے ہیں، تم جھوٹے ہوں گے. والد کو انہوں نے اعتماد میں لیا کہ بھائی کو بھیجو ہمارے ساتھ، ہم محفوظ کر کے لائیں گے. لے کر آ گئے، اور یہودا نے بڑی ضمانت دی تھی کہ ابو جی اگر بچہ نہیں آئے گا نا میں بھی نہیں آؤں گا. اور آگے چل کر آپ کے سامنے اس کا جملہ آنے والا ہے کل پرسوں کے درس میں. تو یوسف علیہ السلام نے بھیج دیا، لیکن بچوں کو بتا دیا ایک دروازے سے نہیں جانا، نظر لگ جائے گی، پھنس جاؤ گے سارے کوئی نہ کوئی. وہ تدبیر تو بتائی، انہوں نے اسی پر عمل کیا، اگلے کام میں پھنس گئے. تو انسان کی تدبیر کارگر کبھی کبھی نہیں ہوتی ہے، اللہ کی تقدیر کارگر ہو جاتی ہے. انہوں نے تو کہا نہ جانا، ٹھیک ہے نہیں گئے، متفرق دروازوں سے چلے گئے. ہوا وہ جو اللہ چاہتا تھا. آج آپ کے سامنے آیا. پھر بنیامین باقی بھائی آئے، پیغمبر نے کھانے پر بٹھا دیا، آمنے سامنے بڑا زبردست دسترخوان. بنیامین نے کہلا، باقی 10 بھائی آگے سامنے ترتیب کے ساتھ، پہلے بڑا پھر چھوٹا، پھر بڑا پھر چھوٹا، پھر بڑا چھوٹا، ہر چیز کی ترتیب تھی. بنیامین سب سے چھوٹا تھا، وہ آخر میں رہ گیا. یوسف علیہ السلام نے بڑے ہنسی کے ساتھ، خوش طبعی کے ساتھ کہا تو اکیلا؟ نہیں میں تیرا بھائی ہوں. اس کے ساتھ بیٹھ گیا، اور واقعتاً بھائی بھی تھا، بھائی بن کر بیٹھ گیا. کھانے کے دوران بات چیت ہوتی رہی، تو رات کے قیام میں یہی کہہ دیا کہ بھائی جس طرح 2 بیڈ کا کمرہ ہے، ہر کمرے میں 2 مہمان ٹھہر جائیں، اسی ترتیب سے چھوٹا بڑا. بنیامین آخری کمرے میں چلے گئے اکیلے. یوسف علیہ السلام رات کو آ گئے، اس نے کہا تو اکیلا ہے اب بھی، کھانے میں بھی اکیلا اب بھی؟ چلو میں تیرے ساتھ ہوں.
ابھی تک بنیامین کو نہیں پتہ چلا تھا، وہ کل پرسوں آپ نے دیکھ لیا۔ فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ، یوسف نے سب کو اچھا ٹھکانہ دیا، اخواہ اپنے بھائی کو بھی اپنے ساتھ، اور رات کو بات چیت کرتے 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 کہا پریشان نہ ہو، انی انا اخوک، میں تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس، پریشان نہ ہونا، یہ جو کچھ کرتے کرنے دو، نتیجہ اللہ کی طرف سے آئے گا۔ ہو گیا نتیجہ۔ اب رات ہی کو یہ بات بنیامین نے یوسف کو کہہ دی، آپ تو میرے بھائی، اور بچھڑے ہوئے بھائی ملا بڑے عرصے کے بعد، 40-45 سال کے بعد اتنا بچھڑا ہوا بھائی، پھر آج جس عہدے پر موجود، پھر نبوت کے عہدے پر موجود، اعلیٰ قسم کی سیاست کرتے ہوئے بھائی بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا خدا کا بندہ مجھے اپنے پاس ہی رکھ دے، آج رات نہیں پکا پکا بھائی کے ساتھ، بھائی بچھڑا ہوا ملے گا، آپ کب جدا ہونا چاہتا ہے؟ اس نے کہا بھائی میں پاس کیسے رکھوں گا آپ کو؟ رات کو اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے تدبیر بتا دی۔ کس کو؟ یوسف کو، وہی سے۔ تدبیر کہیں گے تب بات چلے گی، نہیں تو معاملہ خراب ہوتا نظر آتا ہے۔ یوسف کو تدبیر بتا دی ہے، تدبیر آپ کو بنیامین کو روکنے کی ہے، وہ قرآن نے ذکر کی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اسی ترتیب پر رکھ دیا۔ شاہی دربار ہے، شاہی دربار میں بڑے بڑے افسر، بڑے بڑے کلرک، بڑے بڑے منشی، بڑے بڑے کام والے، ماپنے والے الگ، منشی لوگ الگ، لکھو بھائی نام، اتنا غلہ اس کو، اتنا غلہ اس کو، اتنا غلہ، ترتیب سے کام چلتا تھا۔ 11 بھائیوں کا غلہ ماپ دیا، کتنا؟ 55 من، 5 من فی بندے کو ملتا تھا نا، 55 من غلہ باندھا، اب ڈال دیا غلہ ڈال کر بڑا لحاظ کیا جاتا ہے اسلامی حکومت میں، مہمان بھی ہیں، ان کے ساتھ بوجھ بناؤ، ان کے حوالے کرو، سامان حچر پر، اونٹ پر لادا جاتا تھا، ساتھ تعاون کرو، کھانا کھلا کر، راستے کا کھانا بھی ان کو دے دو۔ اس کو جائزہ کہا جاتا ہے اسلام میں، حدیث میں بھی آتا ہے، کوئی مسلمان بھائی تمہارے پاس مہمان بنے، آگے وہ جانا چاہتا ہے تو اس کو جائزہ دیا کرو۔ جائزہ رات اور دن کا کھانا، یہاں سے وہ کراچی ٹرین پہ بیٹھا ہے تو بھائی کل پہنچے گا 24-28 گھنٹوں کے بعد، تو راستے میں کیا کرے گا؟ اسلام کہتا ہے اس کو خشک کھانا بنا کر دے دو، جو راستے میں اس کو گرم کرنے کی نوبت ہی نہ آئے، کھا لے۔ اسلام کیسا بہترین مذہب ہے، لیکن ہم نے اس کو سیکھا نہیں ہے، سنا بھی نہیں ہے، عمل کی نوبت ہی اور ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام نے سب کا کھانا تیار کیا، ساری چیزیں سامان تیار کر کے بھائی ان کا غلہ ان کے ساتھ سامان دے دو، پتہ بھی تھا بھائی ہیں۔ قرآن کہتا ہے فلما جہزہم، جب تیار کر دیا ان کو، جہزہ اسی سے جہیز آتا ہے، جہاز یجہز و تجہیز کہتے ہیں، پوری تیاری، سامان تیار، معاملات تیار، ان کا راشن تیار، کھانا راستے کا تیار، پانی تیار، یہ ہے بھائی تمہاری چیزیں، یہ لے لو۔ بے جہازہم، ان کی تیاری پوری تیار کر دی۔ تو یوسف نے تیار کرنے کے بعد، یہ بہت سارے بندے کام والے تھے، ایک کو کہا تو نا بنیامین کے بورے کے اندر، سامان کے اندر یہ بادشاہ کا پیمانہ ہے جس سے ماپ کر دیتے تھے، سوا بھی اس کو کہا ہے، سکایا بھی کہا، اور وہ بڑا ایک پیالہ تھا چاندی کا، اسی پیالے کے اندر ماپ کرنا ڈالتے تھے، اس میں 8 کلو وزن آتا تھا، سوا اس کو کہتے ہیں۔ اور اب بھی دیہات کے ایریے میں غلہ ماپنے کے لیے 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک سوا، اس کو لوگ پٹھوار والے چوہا کہتے ہیں، پشتو والے ووگے کہتے ہیں، کوئی اوگے کہتا ہے، کوئی اوڈی کہہ دیتا ہے، الی آخری، وہ ایک پیمانہ ہے۔ وہ پیمانہ چاندی کا تھا، کہا اس کو ڈال دینا، اور اسی کے اندر واہ عجیب سلطنت حکومت اسلامی ہوتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کھڑے خود بھی کام کرتے تھے، لوگ مہمانوں کا ڈالتے، ماپتے، کہ ترتیب کے ساتھ نگرانی بھی کرتے، ٹائم آنے کے اوپر کھانے پر بیٹھتے، سارے لوگ آ جاؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ، کوئی چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہے، کوئی استثناء نہیں ہے، آؤ سارے مسلمان برابر ہیں، مہمان بھی آ جاؤ، سارے بیٹھو۔ اور یوسف علیہ السلام اسی برتن میں اپنے پاس پانی بھر کر رکھ دیتے تھے،
اور پانی بھی اس میں پی لیتے تھے، بڑا پیالہ، ماشاء اللہ، محبت کا پیغام، بچا ہوا تو پی لے، تو پی لے، تو پی لے، اور ڈال دو بھائی، سارے پیتے رہتے ہیں۔ مومن کا جھوٹا شفا ہے۔ اسی کو سقایا کہا۔ سقایا کہا جاتا ہے وہ برتن جو پانی پینے کا ذریعہ بنے۔ اسی کو سوا بھی کہہ دیا۔ سوا کہا جاتا ہے جو ماپنے کا، غلہ ماپنے کا ہوتا ہے، ماپ تو ایک ہوتا تولنا، ایک ماپنا ہوتا ہے، دونوں چیزیں تھیں یہ۔ اور قرآن نے کہا جعل سقایتا، سقایا کو رکھ دیا فی رحل اخیہ، یوسف کے بھائی کے کئی سامان میں۔ پتہ ہی کسی باقیوں کو نہیں پتہ، نہ یوسف کے بھائیوں کو پتہ چلا، نہ باقی ملازموں کو پتہ چلا۔ ایک کو کہا رکھ دو بھائی۔ ثم بعد میں باقی لوگوں نے دیکھا سامان تیار ہو گیا، رخصت ہو گئے، کھانے ناشتے سے فارغ ہو گئے، کام سے فارغ ہو گئے، بیٹھے کام پر دوبارہ۔ کہاں ہے پیمانہ؟ پیمانے سے ماپ کر رہے ہو، غلط ہے لوگوں کو، پیمانہ ہی نہیں، وہ پیمانہ گم ہو گیا۔ اللہ ثم اذن مؤذن، ایک اعلان کرنے والا دوڑا اعلان کرنے کے لیے، قریب جو قافلہ تھا جو ابھی ابھی لاد کر بھیجا، ایتھا العیر، او قافلے والو، انکم لسارقون، تم تو چور ہوئے۔ انہوں نے آگے سے کہا ہم کیسے چور؟ قالو، انہوں نے کہا واقبلوا علیہ، ان پر متوجہ ہو کر، رخ منہ کر کے ادھر، ماذا تفقدون، تمہاری کیا چیز گم ہوئی ہمارے اوپر لگاتے ہو؟ کیا چیز گم ہوئی چوری ہم پہ لگاتے ہو؟ انہوں نے کہا نفقد سوال ملک، بادشاہ کا پیمانہ ہم گم پا رہے ہیں، جو بادشاہ کا پیمانہ تھا جس سے وہ ماپتا تھا چیزیں۔ اور اگلی بات ہے پیمانہ بھی گم ہو گیا۔ اگلی بات اعلان کرنے والے نے کہا وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، جو پیمانے کو برآمد کر کے ہمیں دے دے، ہم ایک اونٹ کا غلہ اضافی انعام کے طور پر دیں گے۔ حمل بعیر، اور حمل بعیر آپ کو پتہ کتنا تھا؟ 5 من۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اعلان کرنے والے کا میں اس کا ضامن ہوں، دے دو تم جو دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا خدا کے بندو ہمارے پاس ہو تو ہم دیں، ہم کہاں سے دیں؟ اور پتہ ان کو بھی نہیں، پتہ ان کو بھی، جاننے والا ہر چیز۔ اسی لیے آخر میں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ، یہ پیغمبر کی اولاد ہے، ولی ہیں، غلطی ہو گئی تھی، غلطی ولی سے ہو جاتی ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں چلا کیا ہے، برتن ہمارے کجاوے کے اندر ہے۔ بات سمجھا؟ حالانکہ ان کے برتنوں کے اندر خود برتن اٹھا کر رکھایا اوپر، یہ نہیں پتا برتن کے اندر یہ چیز ہے۔ اللہ، مجھے وہ ایک بزرگ کا واقعہ یاد آ گیا، ایک بڑے عالم کا۔ وہ ایک علاقے میں چلے گئے، علاقے میں شرک پرستی زیادہ تھی، بت پرستی، پیر پرستی، پیر صاحب سب کچھ جانتے ہیں۔ وہ شیخ القرآن غلام اللہ خان کی بات ہے، جلاوطن کیا ایوب خان نے، کلر سیدہ علاقہ شرک کا اڈا تھا، وہ وہاں رہے۔ انہوں نے بھی ماشاءاللہ دیہات میں جا کر کام شروع کر دیا۔ ایک دیہاتی کو ہل چلاتے ہوئے پکڑا، قرآن سنائے، دوسرے کو، تیسرے کو، کرتے کرتے اچھے خاصے لوگ بن گئے، قرآن سننے والے، حق سننے والے۔ بعد میں اس کو مسجد شیخاں کے اندر درس دینے کا موقع مل گیا، کلر سیدہ آج کل بھی ہے۔ وہاں سے توحید کا منبع پھیلا، لوگ توحید والے ہو گئے۔ ایک پیر صاحب کشمیر سے آتے تھے، لوگ کہتے پیر سب کچھ جانتا، ہماری تقدیریں بدل دیتا ہے، بڑا اکرام بڑا تھا۔ 6 مہینے تک رہے شیخ القرآن جلاوطن وہاں کہ پنڈی کے اندر آپ نہیں داخل ہو سکتے ہیں، دیہاتی علاقہ، اور بھیجا اسی لیے تھا کہ وہاں شرک والے لوگ ہوں گے، یہ توحید والا ہے، اس کو مار پڑے گی، یہ توحید سنائے گا تو مار پڑے گی، یہ سزا ہے۔ لیکن قرآن قرآن ہے، پھر قرآن کا جلال بھی اس پہ غالب تھا، شیخ القرآن پر۔ تو کچھ عرصہ کام کیا نا اس نے، لوگ بن گئے اچھے خاصے۔ پیر آ گیا، پیر نے دیکھا فضا بدلی، لوگوں کا مزاج بدلا ہوا، سلام کلام میں طریقہ بدلا ہوا۔ پیر نے کہا کسی بابی یہ دیہاتی چڑھ گئے ہوئے، پتہ چل گیا۔ تو ایک جہاں مریدنی کے پاس وہ بیٹھا کرتا تھا، تو وہ بیٹھا، انہوں نے بھی طریقے کے ساتھ سلامی کیا، پہلے جھک کر پاؤں میں جھکے، چومو چاٹا، اے او حضرت حضرت حضرت، اور عورتیں اپنے بال قدموں میں ڈالیں وغیرہ وغیرہ۔ اب نہیں ہوا، اور عصر کے بعد وہ کھانا شانا تیار عورت کر رہی ہے، شوہر بھی طریقے کے ساتھ کام میں لگا ہوا ہے۔ تو بہرحال مرید پیر صاحب نے کہہ دیا کوئی گستاخ نظر آتے ہیں آپ لوگ، تمہارا طریقہ پہلے والا نہیں ہے، بدل گئے ہو، وابی بن گئے ہو۔ سنا ادھر کوئی وابی آیا ہوا ہے، قرآن 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 کرتا رہتا ہے روزانہ۔ لا الہ الا اللہ نے کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے پیر صاحب، آپ ہمارے مہمان ہیں۔
تو مغرب کے بعد عام طور پر کھانا ہوتا تھا، دیہات میں اب بھی ہے، پرانی شہروں میں مغرب کے بعد کھانا تیار اور چیزیں لوازمات اس کو دے دی. مغرب کی نماز کو وہ نہیں کیا. مغرب کی نماز اس نے کہا بیٹھا ہوا کہ پیر صاحب نماز کو، باقی وہ توحید والے ہو گئے، نماز پڑھتے تھے وضو کر کے. انہوں نے کہا میں مدینے میں پڑھی ہے. اچھا اگلی بات کہتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد انداز بدلا، وہ یہاں سے بیٹھے کرے 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 اچھلے، پیر ادھر اچھلتا، کرے کرے ہاتھ مارتا ہے، ڈنڈے مارتا ہے. اور کیا ہو گیا پیر صاحب؟ اور مسجد نبوی میں جو کتے بڑھ گئے نہیں، میں کتے مار رہا ہوں. یہاں سے کتے، مسجد نبوی کے کتے یہاں سے مار رہا ہے. الو لوگوں کو کیسے بناتے ہیں. عورت تھی بڑی تیز، اب تو اس کو رنگ لگ گیا شیخ القرآن غلام اللہ خان کا. کھانا تیار کیا، روسٹ دیسی مرغے شرغے، پہلے مرغن آتے، گھی آتا، سب کچھ مکھن شکن. اب اس نے پلیٹ کے نیچے مرغن گوشت ڈال دیا، سب کچھ پکایا ہوا، اوپر چادر چاول ڈالے، دوسری پلیٹ میں مکھن نیچے رکھا، اوپر چاول بکھیر دیے، آگے پیچھے ہر چیز محفوظ طریقے سے چھپائی رکھا، اس کے آگے چپ بیٹھا ہوا. ہاتھ ہی نہ بڑھائی چیزوں کے لیے. یہ خوشبو مجھے آ رہی ہے، کوئی چیز پکی ہے، ادھر میرے آگے نہیں ہے، کس بابی کو دو گے تم مرتد تو نہیں ہو گئے وغیرہ وغیرہ. اس نے کہا کیا ہو گیا پیر صاحب؟ ہاں دیکھو کوئی چیز عزت ہوتی ہے، کوئی اکرام ہوتا ہے، مجھے روسٹ مرغی کی بو آ رہی ہے. عورت آگے بڑھی، اس نے کہا پیر صاحب بات سمجھ آ گئی، سب فراڈ ہے. تجھے مدینہ کے کتے نظر یہاں سے بیٹھے ہوئے آ گئے تھے، چاولوں کے نیچے چمچ ماری، نیچے بوٹیاں، تجھے یہ نہیں نظر آئیں گے. نہیں سمجھ آئی بات؟ عورت نے کہا معلوم ہوتا ہے تمہیں کسی بات کا نہیں پتا، تم ہمیں دھوکہ دیتے ہو. ہر بات کا پتہ اللہ کو ہے. یہ دھوکے والی باتیں ہوتی ہیں. یہاں کجاوے کے اندر ہے برتن، بھائیوں کو نہیں پتہ چلا کہ ہمارے کجاوے میں برتن آ گیا ہے، کسی کو نہیں پتہ چلا. ایک بندے کو یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا ڈال دو بھائی، ڈال دیا، اور اعلان بھی کر دیا تم چور ہو. ہمارا سوال ملک کو گم ہو گیا، بادشاہ کا پیمانہ، جو لائے گا ایک اونٹ انعام بھی دیں گے، میں ذمہ دار ہوں. آگے بھائیوں نے قسم اٹھا کر کہا، ان کو پتہ ہی نہیں، ہو بیچارے سچے. قالو کہنے لگے تاللہ، اللہ کی قسم، لقد علمتم، تم لوگ جانتے ہو، ہم پہلے پھیرے میں بھی آئے، اس پھیرے میں بھی آئے، ہم کیسی شریف لوگ ہیں، ہم نبیوں کی اولاد، ہمارا باپ یعقوب بھی نبی، دادا اسحاق بھی نبی، پردادا ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، ہم نبیوں کی اولاد ہیں. لقد علمتم، تم جانتے ہو، ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم زمین میں فساد برپا کرنے نہیں آئے ہیں کہ ہم زمین میں ڈکیتیاں شروع کریں، یہ کریں، فلاں کریں. یہ فساد ہے، یہ ناجائز ہے. وما کننا سارقین، ہم چور بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہو. خدا کے بندوں میں کیوں چور بنا گئے ہوں؟ آگے قافلے کا جو ذمہ دار آدمی جس کو کہا رکھو، وہی بولا، جو ذمہ دار بھی بنا تھا کہ میں ذمہ دار ہوں، ایک برتن، ایک اونٹ کا غلہ دوں گا. قالو، انہوں نے کہا اچھا جو تم نے چوری نہیں کی ہے باقی بھی پتہ تھا. انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ، فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اس چور کی کیا سزا ہوگی اگر تم جھوٹے نکل گئے، چوری تمہارے اندر برآمد ہو جائے تو چور کی سزا کیا ہے؟ وہ تو آگے نبیوں کی اولاد ہے، وہ تو شریعت یعقوبی جانتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں کیا چیز ہے. ہر نبی کی اپنی اپنی شریعت کے کچھ احکام ہوتے ہیں. اس وقت کی شریعت کا یہ حکم، آج ہماری شریعت میں آپ بھی سنتے رہتے ہیں کہ چور کی سزا ہاتھ کاٹو. لیکن یاد رکھنا لوگ کہ چند دن پہلے بھی میں نے کہا یہ بعد میں قرآن سزا سناتا ہے ہاتھ کاٹنے کی. پہلے کہتا ہے غریبوں کی روٹی کا انتظام کر، حکومت والوں اس کے کپڑے کا انتظام کر، اس کی چھتری کا، مکان کے خیمے کا انتظام کر، اس کی صحت کا، تعلیم کا انتظام کر. اب کوئی چوری کرتا روٹی ملنے کے باوجود تو یہ فسادی، اب اس کا ہاتھ کاٹو. وہ بھوکا مرے گا تو چوری نہیں کرے تو کیا کرے بیچارہ. ایسے ہاتھ کاٹنا جائز نہیں ہے ہمارے اسلام میں. اور کبھی کبھی مستشرقین بھی کہتے ہیں ہاتھ کاٹ کر اس کو کیوں ٹنڈا کرتے ہو؟ نہیں ٹنڈا کرتے ہیں، وہ شرارتی کو کرتے ہیں. پہلے اس کی ساری ضرورتیں پوری کرو تب قانون لاگو ہوتا ہے. لیکن یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں تھا کہ چور پکڑا گیا چوری میں، یہی چور اس بندے کے پاس رہے گا، وہ اس سے جتنے عرصے تک خدمت لیتا خدمت لے، اس کا غلام. بعد میں وہ چھوڑ دے تو چھوڑ دے، اس کی مرضی.
یہ چور کچھ عرصے کے لیے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، چور کو گرفت میں لیا جائے گا، بھائی یہ کام کر، کچھ عرصے تک وہ کام پہ لگا لیتا ہے، یہ کام کرو یہ کام کرو۔ انہوں نے فما جزاؤ، اس کی کیا سزا ہوگی ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے؟ قالوا، انہوں نے کہا جزاؤ، اس کی سزا تو یہ ہے، من وہ بندہ وجد فی رحلی، جس کے ساز و سامان میں وہ اگر مل گیا پایا گیا، فہو جزاؤ، وہی بندہ اس کی بدلے میں دیا جائے گا۔ کذالک نجزی الظالمین، یہی بدلہ ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں۔ وہ ظالم ہے، اس نے غلط چوری کی ہے، چوری کی پاداش میں اس کو اس کے بندے کے پاس رہنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا اچھا پھر بیٹھو، سامان اتارو، آؤ سامان اتارو، ہم تلاشی شروع کرتے ہیں۔ تلاشی شروع کرنے کے لیے یہ نہیں کہا فوراً کہ بنیامین تو کھول سامان کو، نہ، بڑا قافلہ تھا، ایک بندے کی تلاشی، دوسری کی، تیسری کی۔ فبدا بأویتہم، ابتدا ان کے برتنوں سے شروع کر دی، ان کے کجاوے کھولے، اندر دیکھا، چیک کیا، نہیں۔ قبل وعاء اخی، یوسف کے بھائی بنیامین کے برتن سے پہلے، آخر میں ثم، کچھ دیر بعد، استخرجہا، اس برتن کو نکال دیا، من وعاء اخی، یوسف کے بھائی کے سامان سے۔ باس نے کہا لو تمہاری خود بنائی ہوئی سزا ہے، تم نے سزا سنائی تھی کہ جس کے پاس وہ برتن ملے گا وہی بندہ گرفت میں گرفتار ہوگا، وہ اس کا غلام ہوگا، اس کا قیدی بن جائے گا، جتنے عرصے تک وہ خدمت لینا چاہے لے سکتا ہے۔ آپ بنیامین کو واپس کرو، غلہ لے جاتے تو لے جاؤ، غلہ تمہیں دیتے ہیں، احسان کرتے ہیں، اس کو تو واپس کرو نا۔ بنیامین گرفت میں آ گیا، اور نہ بھائیوں کو پتہ چلا یہ کیا تدبیر تھی اور کیا نہیں تھا۔ میں نے ابتدا میں کہا بندہ اپنی تدبیریں کرتا ہے، غالب کس کی یہ تقدیر آتی ہے۔ یہ بھی اپنے آپ کو صفائی پیش کر چکے، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم شرارتی لوگ نہیں ہیں، ہم چور لوگ نہیں ہیں، تم جانتے ہو ہمیں، لیکن مل گیا۔ قرآن کہتا ہے کذالک کدنا لیوسف، یہ یوسف کو ساری تدبیریں ہم نے بتائیں وہی سے، وگرنہ اگر اپنے طور پر ہم یہ کوشش کریں کہ اس بندے کے اوپر الزام چوری کا لگائیں، اس کی جیب میں کوئی پیسے ڈال دو، جس طرح آج کل نہیں ہوتا رہتا ہے، کہتے ہیں تلاشی دو، خود ہی تلاشی کے دوران جیب میں پوڑی ڈال دیتے ہیں، کہتا ہے لو برآمد ہو گئی ہے۔ یہ تو ظلم ہے، بندے کو پکڑتے ہیں، یہ تو ناجائز ہے، حرام ہے۔ لیکن اللہ نے کہا یوسف بنیامین کو تو روکنا چاہتا ہے، مجھ سے مانگ کر دعا کر کے رات کو، تو فرمایا یہ ترتیب ہے، یعقوبی ملت کے اندر مجرم پکڑا جاتا ہے، تو اپنا پیمانہ اس میں رکھ دے اور پھر یہ تدبیر کر، میں رب اجازت دیتا ہوں۔ تو یہ تدبیر کی اجازت کس نے دی؟ وگرنہ یہ تدبیر کدنا یوسف کا ذکر نہ ہوتا تو یوسف علیہ السلام کا وہاں برتن رکھوانا، ان بندوں کا لائن رکھوانا، پھر اعلان کرنا اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون، چور کہنا ان کو، یہ الزام تھا بہت بڑا، اور پھر الزام کی پاداش میں لوگوں کے سامنے ان کو رسوا کرنا کہ تم چور ہو، یہ بہتان رہے ان کے اوپر، یہ بڑی زیادتی تھی۔ لیکن اللہ نے فرمایا کذالک کدنا لیوسف، یہ تدبیر ہم نے بتائی تھی یوسف کو، ہم نے وہی سے بتائی، یوسف تو بنیامین کو روک ہی نہیں سکتا سوائے اس کے، اپنا پیمانہ رکھ دو اس کے برتن میں رب واپس کراتا ہوں تجھے بنیامین۔ اب بنیامین پکڑا گیا، قرآن کہتا ہے ما کان لیأخذ اخاہ، یوسف لے ہی نہیں سکتا تھا اپنے بھائی کو، فی دین الملک، مصر کی بادشاہی کے دین میں، مصر کی بادشاہی میں یہ قانون نہیں تھا۔ یوسف نبی بھی بن گیا، بادشاہ بھی ہے، نہیں لے سکتا ہے الا انشاءاللہ، مگر ہاں اللہ چاہے آج فیصلہ آ جائے تو ٹھیک ہے لے سکتا، ابھی تک فیصلہ آیا نہیں تھا۔ اور اللہ نے بتا دیا، یوسف کو پتا، یوسف نے کسی کو نہیں بتایا، باقی کسی کو پتا نہیں، اور ادھر بھی کسی کو نہیں پتا، یوسف کے باپ یعقوب علیہ السلام کو بھی نہیں پتا، بچہ پھنس گیا۔ میں نے کہا ایک دروازے سے نہ جانا، وہ تو الگ دروازوں سے چلی بھی گئے، سامان بھی رہے، رات بھی ٹھہر گئے، سامان لے کر آتے ہوئے پھر بچہ پکڑا گیا۔ ہوتا وہ جو رب چاہے، بچہ تو پھنس گیا۔ اللہ فرمایا قد نرفع درجات من نشاء، یہ ہم درجے بلند کرتے ہیں جس کے لیے جو چاہے۔ ایک پیغمبر کو وحی سے کیا بتایا، باقی بھائیوں کو نہیں بتایا، بھائی اسی کے ہیں، اسی یعقوب کی اولاد ہے، ایک کو پتہ چل کر بلندی پہ کہاں پہنچا دیا، تحت شاہی پہ کہاں پہنچا دیا، نبوت کے کس منصب پہ پہنچا دیا، وحی کے کس منصب پہ پہنچا دیا، دوسرے بھائی وہ نبی کی اولاد ہو کر اس پائے تک نہ پہنچ سکے۔
ایک کو تھوڑا علم، دوسرے کو زیادہ، پیغمبر کو بہت زیادہ، لیکن فرمایا نہ پیغمبر سے بھی اوپر ہوتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہ میں بہت سمجھدار ہوں، تیرے اوپر ایک اور علم والا، اس کے اوپر اور علم والا، اس کے اوپر اللہ علم والا ہے۔ سب سے بڑا علم اللہ کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کوئی آدمی یہ نخرہ نہ کرے، تکبر نہ کرے میں بڑا علم والا ہوں، کیا پتہ تیرے آگے بڑے بڑے علم والے ہوں۔ اور پھر اس کے اوپر ایک لمبی روایت لائی کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک دفعہ کہہ دیا، اللہ نے گرفت کر دی تھی۔ اللہ علم والا ہے، بس یہ کہو سب کچھ اللہ جانتا ہے بھائی۔ تو آج آپ کے سامنے یہ بات آ کہ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روکا، رکنے کے بعد بھائیوں نے کیا کلام کیا، اگلا سلسلہ کیا ہوا وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں آئے گا۔ ویسے وقفہ تو پرسوں کے درس کا بھی ہو گیا، لیکن کل کے درس کا بھی وقفہ ہے، پرسوں انشاءاللہ درس ہوگا۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما۔ اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء قارب قریب اور بعید زمانے میں جتنے بھی فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی روح تک اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت نصیب فرما۔ یا اللہ اس راستے کی تیاری اور توفیق ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ اس قرآن کی برکت اور رحمت کے طفیل تو مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، محتاجوں کی احتیاج براری فرما دے۔ مولا حاضرین مجلس کی جو نیک مراد نیک ارادہ ہے اس میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی نصیب فرما، حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما، امن نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما، شرور سے، فتنوں سے، فسادوں سے یا اللہ سب کو محفوظ فرما، ساری امت کو محفوظ فرما۔ امت اس وقت بڑی دلدل میں ہے، اللہ امت کی حفاظت فرما، ہر شر سے، ہر بری تدبیر سے یا اللہ محفوظ و سلامت فرما، اپنے ابتلاء اور مصائب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رہیں اسلام والی زندگی نصیب فرما، قرآن کے ساتھ تعلق نصیب فرما، قرآن کا ادب و احترام نصیب فرما، قرآن کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ۔